ہماری نسبت یا ہمارا تعلق جس نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انہیں جب سب سے پہلے رب کبریا نے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا، سب سے پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی۔ اور بڑی بدنصیبی ہے ہماری، آج سب سے زیادہ تعلیم میں اگر کوئی کمزور ہیں تو وہ امت ہی ہے، وہ یہی امت ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں، بلکہ اس ملک کے کونے کونے میں جانے آنے کا اتفاق ہوتا ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، لعب و لعب میں، کھیل کود میں، تماشے میں، لغویات میں کلم و گوئی زیادہ ملیں گے۔ تعلیم میں سرکاری اعداد و شمار، پرائیویٹ اعداد و شمار سارے مد نظر رکھو، کمزوری ہمارے اندر ہی آئے گی۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ان اداروں کا قیام ہے۔ اسی لیے، اسی مقصد کے لیے یہ سنگ بنیاد رکھی گئی، یہ شروعات کی گئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ درخت ایک تناور درخت ہے، اپنے شباب پر ہے۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کر تنگ مسجد کی دیواروں کے اندر رہ کر گھٹن میں، تکلیف میں، مجھے 2-3 سال یہاں رہنے کا اتفاق ہوا 1998-99 میں، وہ ساری الجھنیں مجھے یاد ہیں، وہ ساری دشواریاں مجھے یاد ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی موجود ہیں جو اس دور میں ہمارے ساتھ یہاں رہا کرتے تھے۔ آج اللہ نے وسعت عطا فرمائی، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہے، غار حرا میں۔ جبریل امین آتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اقرا، آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب اقرا کا حکم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں لکھا پڑھا نہیں۔ آپ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر چھوڑا، فرمایا، دوبارہ فرمایا پڑھو اقرا۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں علم ما کان و ما یکون تھا، اور عالم الغیب، مطلق عالم الغیب تھے، سب کچھ پہلے سے جانتے تھے۔ گویا وہ وہی کا انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر، اور اس بات کی تردید ہو رہی ہے جو اصل حقیقت ہے۔ اقرا کے جواب میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو 3 دفعہ گلے سے لگانے کے بعد، چھوڑنے کے بعد، سب سے پہلے جبریل امین نے یہ پیغام رب کبریا کا پہنچایا، اقرا، آپ پڑھیے۔ ساری کائنات، ساری انسانیت گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک، گھر گھر میں شرک، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا اوبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ، وہ نائلہ پہ فدا تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بت تھا۔ شرک کو مٹانا تھا، تاریکی کو مٹانا تھا، جہالت کو مٹانا تھا، اور کتنی خامیاں تھی، کتنی خامیاں تھی روئے زمین پر۔ سب سے زیادہ تاریک دور اور تاریک ایام تھے، اور تاریک ماحول تھا جہاں امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ لیکن ساری برائیاں، ساری بیماریاں، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج رب نے یہ تجویز فرمایا،
ان کا علاج اقرا سے ہوگا، ان کا علاج پڑھائی سے ہوگا۔ جب تعلیم آ جائے گی، عقیدے درست ہو جائیں گے، شرک سے نفرت ہو جائے گی، توحید کا بول بالا ہوگا، عدل کا بول بالا ہوگا، جور اور ظلم مٹ جائیں گے، تاریکیاں جب علم آئے گا، ساری کی ساری لعنتیں، ساری کی ساری ضلالتیں، گمراہیاں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس چیز کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے کھلے ہوئے اندھیرے میں تھے، گمراہیوں میں تھے، ضلالت میں تھے، جہالت میں تھے، اس سب کا ایک حل اور وہ رب نے طے کیا۔ سب سے پہلے شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اقرا سے ہو رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج کے اس جشن کا، اس جلسے کا مقصد اور خلاصہ اور یہاں کا یہ درس ہم لے کر جائیں کہ ہم نے یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، ہمیں ذمہ داری کیا دی گئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا میں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اقرا کے بعد دوسرا لفظ آ گیا، اس میں رب، رب کا نام، رب کا نام لے کر رب کے نام سے شروعات کرنی ہے۔ رب کو سادے لفظوں میں رب کی پہچان کرنی ہے، رب کو پہچاننا ہے۔ جس نے رب کو رب مان لیا، رب کو رب پہچان لیا، اور وہ تعلیم ہے جو رب کی معلومات بتائے، جو رب کا مقام بتائے، جو رب کی شان بتائے، جو رب کا مرتبہ بتائے، اور وہ تعلیم نہیں ہے جس سے انسان رب کو نہ پہچان سکے۔ اقرا، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کو پہچانو۔ توحید کی درس اسی میں آ گیا، ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اسی میں شامل ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا وجود کہاں سے آیا، ہم کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انس، یہ جن، یہ سب کچھ، اور پھر انسان کا تذکرہ، پیدائش ساری اللہ کی ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا خصوصاً ذکر فرمانے سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، برتر ہونا، افضل ہونا یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے جس چیز سے پیدا کیا گیا وہ پوری تفصیل بیان کی گئی۔ مختصر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اقرا کا درس یاد کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں خود پڑھنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے سماج کو پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے۔ یہ دوسری چیزیں ساری معلومات ہیں، زندگی کی معلومات ہیں، اور ان معلومات کو ضرورت کے مطابق حاصل کرو۔ انگریزی زبان ہے، ہندی زبان ہے، سائنس ہے، ڈرائیونگ ہے، تعمیر ہے، یا دنیا کے جتنے فنون ہیں یہ سارے سیکھو، لیکن سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا درس یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کو پہچان لو۔ جس نے رب کو پہچان لیا گویا اس نے دین سیکھ لیا، اور جس نے رب کو نہیں پہچانا، جو رب کو نہیں پہچان سکا، گویا وہ بڑی سے بڑی ڈگریاں لے کر آ جائے، ان ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ یاد رکھو کہ یہ مدرسے اس مدرسہ صفہ کے عکس ہیں، ابتدا ہے اس صفہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا۔ اور وہ صفہ والے کہاں بیٹھتے تھے؟ قالینیں نہیں تھی، گدے نہیں تھے، حلوے نہیں تھے، بریانیاں نہیں تھی، وہ کئی دن بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی، سیدنا ابو ہریرہ کی اور دوسرے اصحاب رسول کی تاریخیں اٹھا کر دیکھو۔ اور آج یہ بڑی مصیبت ہے، ہم جانتے ہیں کریکٹر کھیلنے والوں کے سارے اوصاف ہم جانتے ہیں، ان کی ساری تاریخ ہم جانتے ہیں، ان کا سارا شجرہ ہم جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے، اور صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہر دور میں یہ یاد رکھو، اگر مدرسہ مضبوط رہا تو پورا سماج اصلاح کی طرف گامزن رہا ہے، اگر مدرسے کمزور رہے ہیں
تو سارا سماج کمزوری کی طرف گامزن ہوا ہے۔ ہم سب کی یہ ملی ذمہ داری ہے، ہم سب کی یہ ملی ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس کی دستگیری کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے ساتھ تعاون بڑھائیں، اور ان میں اپنے ہر ایک اعتبار سے، بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، حسن خلق کے اعتبار سے، حسن زن کے اعتبار سے، یا جو جس حیثیت سے ہماری کوئی صلاحیت ہے اس کو ہم اسی پر صرف کریں۔ یہ سب سے پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق کا ہے، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ دوبارہ حکم دیا، پڑھو پڑھو رب کے حکم، رب کے نام سے۔ رب بڑا کریم ہے، کرم کیسے آئے گا ہمارے اوپر، کرم کیسے ہوگا؟ ہم پڑھیں گے، رب کا قرآن پڑھیں گے، رب کی بھیجی ہوئی حدیث پڑھیں گے، رب کا کرم ہمارے اوپر ہوگا۔ رب کے کرم کا مستحق بننا چاہتے ہیں، درس قرآن دے رہا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علوم کے سیکھنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس میں قلم کا ایک اہم رول ہے۔ ہم مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، یہ ہواؤں میں اڑ گیا، اور زبانی دماغ میں جو علوم ہیں وہ جب انسان فوت ہوا ساتھ چلے گئے، لیکن قلبی تحریریں نہیں مٹتی ہیں۔ صحابہ کرام نے، اسلاف امت نے، ائمہ مجتہدین نے، بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں تحریری، آج بھی قلمی نسخے موجود ہیں، آج بھی تحریریں موجود ہیں، اور قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم کی اہمیت ہے، اس لیے یہاں قلم کا ذکر فرمایا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک سارا قرآن اور رسول اللہ کی وہ احادیثیں سیاستہ اور اس کے علاوہ جتنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سارا کا سارا اسی ضمن میں آتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کے جتنے ادارے ہیں روئے زمین پر، خاص کر ہمارے اس ضلع پونچھ میں، اور خاص کر یہ مرکزی ادارہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو قائم دائم فرمائے، ان کے سلسلے میں سعی اور کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے، تا قیام قیامت ان اداروں کو قائم اور دائم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔